اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 6. دا ٹائٹل آف آور ٹاپک از پاپاچیز ماؤتھ بائی ارندھتی رائے. تو اب تک ہم اس چیپٹر کے اس ٹاپک کے ہم نے 3 کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہمارا اس کا یہ 4th کلاس ہے. تو آج ہم پیج نمبر 49 یعنی انگلش ٹیکسٹ کے پیج نمبر 49 پیرا نمبر 7 سے اس کی ریڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک پیج نمبر 49 پر آپ کھولیے اور وہاں پر پیرا نمبر 7 سے اب ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس ٹاپک کو. Papachi had been an imperial entomologist at the Bosa Institute after independence. When the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director, entomology. The year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. یعنی پاپاچی پوسا انسٹیٹیوٹ میں ایک امپیریل انٹومولوجسٹ یعنی ماہر حشریات تھا. آزادی کے بعد جب انگریز چلی گئی تو اس کے عہدے کا نام امپیریل انٹومولوجسٹ سے بدل کر جوائنٹ ڈائریکٹر محکمہ انٹومولوجی کر دیا گیا. جس سال وہ ریٹائر ہوا وہ ترقی کر کے ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ چکا تھا. یعنی ریٹائر ہونے کے وقت وہ ڈائریکٹر انٹومولوجی کے عہدے تک پہنچ چکا تھا پاپاچی. His life's greatest setback was not having had his moth that he had discovered named after him. یعنی اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اس سے یہ رہا تھا کہ وہ پتنگا یا پروانہ جس کی نسل کی کھوج اس نے کی تھی اس کا نام اس کے ہی نام پر نہیں رکھا گیا تھا. یعنی اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اس سے یہ رہا تھا کہ وہ پروانہ جس کی نسل کی کھوج اس نے کی تھی اس کا نام اس کے ہی نام پر نہیں رکھا گیا تھا. It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. As he picked it out, he noticed its usually dense dorsal tupitus. He took a closer look. While growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. Then he caught the first train back to Delhi to taxonomic attention, and he hoped fame. After 6 unbearable months of anxiety, to Papachi's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of an unknown species that belonged to the tropical family Lemendroid, belonging to the tropical family Lemendroid. یعنی اس کی نوکری والے دنوں کے دوران ایک شام جب وہ کھیت میں لمبے دن بھر کے کام کے بعد ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں یعنی ورنڈا میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ پتنگا یعنی یہ جو پروانہ اس کے شراب والے پیالے میں آ گرا تھا. جب اس نے اسے پکڑ کر باہر نکالا تو اس نے پتنگے کے پیچھے والے حصے کے بالوں کے گچھوں کو غیر معمولی طور پر گنا پایا. اس نے اسے اور زیادہ غور سے دیکھا. بڑھتے ہوئے جذبے کے ساتھ اس نے اسے ٹانگ دیا، اس کی پیمائش کی اور اگلی صبح اسے کچھ گھنٹوں کے لیے دھوپ میں چھوڑ دیا تاکہ
دھوپ میں چھوڑ دیا تاکہ اس میں سے شراب کی نمی اڑ جائے۔ پھر اس نے دلی جانے والی پہلی گاڑی پکڑی، یہ امید کرتے ہوئے کہ درجہ بندی کرنے والے سائنسدان کی شکل میں اس سے شہرت حاصل ہوگی۔ پریشانی بھرے 6 ناقابل برداشت مہینوں کے بعد پاپاچی کو گہری ناامیدی ہوئی جب اس سے یہ بتایا گیا کہ آخر میں اس کے پتنگے کو ایک بہت جانے پہچانے درجے کے پتنگوں میں سے تھوڑی سی غیر معمولی نسل والے پتنگے کے طور پر پہچانا گیا تھا، اور جو کہ لیمن ٹریڈی نام کے گرم ترین علاقوں میں رہنے والے نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ The real blow came 12 years after when, as a consequence of a radical taxonomic reshuffle, Lepidopteristus decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. By then, of course, Papachi had retired and moved to Aynaman. It was too late for him to assert his claim to the discovery. His moth was named after the acting director of the Department of Entomology, a junior officer whom Papachi had always disliked. یعنی اصلی جھٹکا 12 سال بعد لگا، جو سائنسی درجہ بندی کو برے بدل کر قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ پتنگوں کے بارے میں ماہر سائنسدانوں کا یہ فیصلہ آیا کہ پاپاچی والا پتنگا، یعنی پاپاچی نے جس پتنگا کی دریافت کی تھی شاید الگ نسل کا پتنگا تھا، اور ایک ایسی جنس تھی جس کا ابھی تک سائنسدان کو پتہ نہیں تھا۔ تب تک بلا شک پاپاچی ریٹائر ہو چکا تھا اور اینامن جا کر رہنے لگا تھا۔ اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وہ اس کھوج پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پتنگے کا نام محکمہ حشریات کے قائم مقام ڈائریکٹر کے نام پر رکھ دیا گیا، جو کہ ایک یعنی جونیئر آفیسر تھا اور جسے پاپاچی ہمیشہ سے ناپسند کرتا رہا تھا۔ انہیں درجہ بندی کرنے والے سائنسدانوں نے اس کی اس ڈسکوری کو یعنی اس وقت اس کو ایک نئی نسل کا یعنی کیڑا یعنی تسلیم کیا تھا، لیکن اس وقت پاپاچی کو کئی سال ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ اس کا کریڈٹ جو تھا وہ ملا تھا جو ایکٹنگ ڈائریکٹر اس وقت کا تھا، اسی کو اس ڈسکوری کا جو کہ پاپاچی کی ایکچولی ڈسکوری تھی، وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر جو اس وقت قائم مقام ڈائریکٹر تھا انٹومالوجی، اسی کو وہ کریڈٹ دیا گیا تھا، جو کہ کافی جونیئر تھا اور پاپاچی اس کو ہمیشہ ناپسند کرتا تھا۔ تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن جو آج کے کلاس میں ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں ان پیراز سے، ان کی میننگ یہاں پر میں آپ کو سنا کر پڑھاتا ہوں۔ یہاں پر انٹومولوجسٹ مینز ماہر حشریات، یعنی اٹ از اے انٹومولوجسٹ یعنی برانچ آف زوالوجی کنسرنڈ ود دا اسٹڈی آف انسیکٹس، یعنی جس کو ان انسیکٹس کا علم ہو، ماہر حشریات جس کو ہم کہتے ہیں۔ ڈروسل ٹوپٹس مینز بالوں کے گچھو، ماؤنٹیڈ مینز بڑھتے ہوئے دیکھا، ٹاکزونمک مینز درجہ بندی کرنا، لیپیڈروپٹرسٹس مینز کیڑوں کے ماہر سائنسدان، ٹیکزونمک ریشفل مینز سائنسی درجہ بندی کی تبدیلی، ال ہیومرڈ مینز بد مزاج، بلیک موڈس مینز غصہ کرنا، بیک موڈس، سڈن بوٹس مینز اچانک بڑک اٹھنا،
پرنیشیس مینز خوفناک، ٹورمنٹڈ مینز عزت دینا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے پڑھی تھی، یہ تھی ان کی میننگ. تو آج کے کلاس کو یہاں پر ہی ہم ختم کرتے ہیں. تو اگلے کلاس میں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.